جو ساری کہانی جب سنتے ہیں کربلا کی تو ڈاکٹر صاحب اس میں علمدار کا ذکر جو ہے، جو غازی عباس کا ذکر جو ہے، پانی کا جو ذکر ہے، پانی مانگنے کا جو ذکر ہے، سیدہ سکینہ کا جو ذکر ہے، اس میں ایک بہت ہی زیادہ مقبول بات اور مختلف بات یہ ہے کہ میں جب پانی تک رسائی کر گیا ہوں تو میری رسائی تو پانی تک ہو گئی نا، تو میں پانی پی سکتا ہوں، لیکن یہ کیا لازوال داستان ہے کہ میں پانی لے کر جاؤں گا، پی کر نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ بچے جو ہیں وہ پیاسے ہیں۔ یقیناً جیسا کہ وفا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماں نے بھی وفا کی انتہا کی اور اس آغوش میں پلنے والے قمر بنی ہاشم نے بھی وفا کی انتہا کر دی۔ بطول کی بیٹیاں جب رسول اللہ کی نواسیاں جب مدینہ سے چلی تھیں جی، تو جب کبھی ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ مبادہ آپ کی چادریں چھنے گی، تو جناب ام کلثوم کہا کرتے بھلا جس کا عباس جیسا بھائی ہو ان کی چادریں چھنے گی۔ جی، اتنا مان تھا، اور جب تک عباس زندہ رہے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے پرسکون آرام سے سوتے رہے، بیویاں آرام سے سوتی رہیں۔ لیکن جب یہ سایہ سر سے اٹھ گیا تو پھر اس وقت جناب سکینہ نے بھی جب روز عاشور پیاس کی شدت سے سارے بچے اکٹھے ہو کر آپ کے خیمے میں آئے اور کہا کہ اپنے چچا سے کہو کہ ہمارے لیے پانی لے آئے، تو خوش پیالے لے کر بیٹھے بچوں سے کہا تم یہیں بیٹھو اور میں جا کر اپنے چچا کو بلا کے لاتی ہوں۔ گئے چچا کے پاس، بازو پکڑ کے لائے، عباس نے جب وہ منظر دیکھا تو ضبط بند ٹوٹ گئے، ہاں جی، آنسو برسانے لگے۔ چچا میرے بابا سے اجازت لے کر پانی لے کے آؤ۔ کہا میں تو صبح سے کئی مرتبہ جا چکا ہوں، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ کہا میں اگر اجازت لے تو پانی لے آؤ گے؟ کہ آپ تو جب امام کی خدمت میں پہنچے جناب سکینہ نے خود لباس جنگ پہنایا، زرہ پہنائی، تیر کمان سجائے، تلوار نیزے دیے، لیکن جب حسین کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ سکینہ سے کہا بیٹا خیال کر لو، صبح سے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ کہا میرا بھائی پیاسا ہے۔ کہا تیرا بھائی 6 ماہ کا ہے، میرا بھائی کتنا جوان ہے۔ جی، عباس جاؤ لیکن تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں کا لشکر تھا جو جناب عباس علیہ السلام پہ حملہ آور ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، اور خیمے سے لے کر نہر القمہ تک لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ کربلا میں جہاں سے حضرت عباس علیہ السلام نے مشکیزہ بھرا تھا وہ مقتل سے کم از کم 10 کلومیٹر دور جگہ ہے، اور وہ نہر القمہ وہاں سے آ رہی جو نہر فرات سے نکلتی ہے، یعنی میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں عجیب کیفیت اس پانی کی کہ اب بھی وہ گھم گھیریاں میں اور اس طرح یعنی چکر کھاتا رہتا ہے، کئی چکر لگا کے پانی آگے چلتا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی وہ عباس کی تلاش میں ہے، آج بھی وہ عباس کی تلاش میں ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ مشکیزہ بھر لیا اور پانی، اور وہ بند وہاں سے توڑا تاکہ پانی آگے تک جائے، مشکیزہ بھر لیا۔ گھوڑے کو جب دریا میں ڈالا تو گھوڑے نے بھی وفا کی انتہا کی، پانی نہیں پیا، جانور تھا، حیوان تھا، پی لیتا، لیکن تربیت کہاں ہوئی تھی وفا کے پیکروں کے تربیت۔ عباس نے خود پانی نہیں پیا، مشکیزہ بھر کے چل پڑے۔ کہا کہ اگر پانی پی لوں گا تو سکینہ کہ خود پانی پی لیا ہے۔ جی، یہ قمر بنی ہاشم، یہ شجاعت کا وارث، یہ باب الحوائج مشکیزہ لے کر جب چلتا ہے۔ باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ باب الحوائج یعنی وہ دروازہ کے جہاں پر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی، وہ در جہاں سے حاجت مند ہے، حاجت۔ عباس علیہ السلام کی منت مان لیجئے، زیارت کی منت مانیے، نیاز کی منت مانیے، اللہ حج سے پوری کرتے۔ یقیناً خالق کائنات باب الحوائج علی کا بیٹا یا عباس جو ہے اس کے وسیلے سے وہ حاجات پوری ہوتی ہیں، اتنی پوری ہوتی ہیں کہ نام ہی باب الحوائج بن گیا۔ ٹھیک ہے خود پانی نہیں پیا، لیکن صدیاں بیت چکی ہیں، آج بھی قبر عباس کے دائیں بائیں چاروں طرف پانی جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ اس وقت بھی جب کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، امام حسین کی قبر کے دائیں بائیں پانی نہیں ہے، عباس کی قبر کے دائیں بائیں پانی خدا جانے کہاں سے آ رہا ہے۔ شاید آج بھی فرات کی لہریں ٹکریں مار مار کے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم پیاسے شہید کر دیے گئے۔ عباس
मशकीज़ा लेके वापस आ रहे हैं कि पानी पहुंच जाए, लेकिन इतनी जंग है। वही बात फरमा रहे हैं कि गाजी, ये गाजी का लक़ब तो जंग सफ़ीन में मिला था, यहाँ वफा का पैकर, बहादुरी का ये आलम कि घोड़े पे जब पाँव रख के रकाबों में अंगड़ाई लेते थे, रकाबें टूट जाती थी। कद इतना दराज था कि पाँव ज़मीन पे टकराते थे, लेकिन हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी। मशकीज़ा भर के चले हैं, मुकाबला भी करते आ रहे हैं। इब्न ज़ियाद मलऊन ने कहा कि इस तरह एक एक करके तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यकबारगी इस पर हमला किया जाए। फिर हज़ारों की फौज टूट पड़ी। ये नहीं है कि अब्बास घबरा गए, नहीं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए बढ़ते कहा कि धोखे से शहीद करो जी। और जनाब अब्बास सका सकीना इसी वजह से कहलाते हैं कि तमाम बच्चों को अगर मान था तो इसलिए जनाब सकीना के खैमे में आए थे कि अपने चचा को पानी लेकर आए, क्योंकि पहले भी वही पानी भर कर लाते थे। वो आज प्यास, जब लफ्ज़ सुनते हैं तो करबला वालों ने प्यास का मुकाबला सब्र से किया था। और फिर प्यासे कोई आम प्यासे न थे, शायद बड़े प्यासे रहते तो शायद हम चुप रहते। जहाँ 6 माह के लिए असगर सकीना भी प्यासी थी, उनकी प्यास इंसानों के जिगर फाड़ के रख देती। जो माँ जब इमाम अली के घर में दाखिल हुई तो उसने अपना कदम दहलीज़ पे नहीं रखा, बल्कि अपना सर जो है वो दहलीज़ पे रखा। हमें इस बात की अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने उस दहलीज़ को चूमा। हज़रत अब्बास अलमदार जब पानी लेके मशकीज़े में वापस आए तो शहीद करने वाले जो लोग थे वो छुप के वार कर रहे थे। पहला वार एक बाजू पे हुआ, जो दरख्त के पीछे से एक आदमी निकला, उसने आपने अपना अलम जो है वो दूसरी तरफ किया। फिर आपका दूसरा हाथ भी शहीद हुआ, दूसरा बाजू भी शहीद हुआ। ये दोनों जगह जो है वो करबला में मौजूद हैं ज़ियारत के लिए। लेकिन शहादत जो है ना वो आपकी पता किस वक्त होती है, जब आपके मशकीज़े में तीर लगते हैं। वो जो नाकामी है ना अपने काम की कि मैं पानी लेकर नहीं जा सका, ये बाइस शहादत अब्बास अली है।